السلام علیکم سر. وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو قوالیاں اور نعت وغیرہ ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، نعت اور قوالیاں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ نعت خوانیاں جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں، جو ایک واقعی لیگلائز اس کو کہہ سکتے ہو، اس میں نعت خوانی کے اندر ایک پیٹرن یہ ہے کہ بھائی اگر آپ وہ نعت پڑھو یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار ارشاد فرماؤ یا پڑھو کہ جو اشعار شرک پر مبنی نہ ہو، نہ ہی جو ہے ان پہ کوئی ایسی بات ظاہر ہو رہی ہو جس میں آپ نعوذ باللہ ان کی شان میں غلو کر دو۔ غلو کرنا کیا کہتے ہیں؟ ایک شخصیت کی پرسنالٹی کو اس کی ذات سے بڑھا کر کہیں اور رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، وہ ایک نوکر ہے، نوکر کو مالک کی جگہ کھڑا کر دو، جیسے ایسی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، تو نعت خوانیاں بالکل جائز ہیں اگر اس کو لیگلائز، مطلب ایک اتھینٹک شریعت کے زاویے سے کیا جائے تو۔ پہلی چیز یہ کہ خواتین کی جو نعت خوانیاں ہوتی ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہیں۔ آج کل بڑے بڑے علماء کرام کا اس پہ فتاویٰ آ چکے ہیں، اب تو بڑے بڑے جو اہل سنت کے بھی علماء کرام ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مائک کے اوپر خواتین کی آواز اتنی دور دور تک سنائی دے رہی ہوتی ہے نا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو یہ ہے نا کہ نامحرم تک اس کی آواز تک نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز اگر وہ نامحرم سے بات بھی کر رہی ہے تو اس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ اس کو دروازے پہ بھی سم ٹائم ہوتا ہے دروازہ نوک ہو گیا، آپ نے جانا پڑا کسی عورت کو دروازے پہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی آواز ایسی دروبدار ہونی چاہیے کہ سامنے والا جب مرد اب آپ کی آواز سنے تو اس کو کہیں آپ پہ شہوت یا کوئی آپ کی طرف کچھ کو رغبت نہ ہو جائے، تو آپ کی آواز اتنی دمدار ہونی چاہیے۔ اور نعت خوانی کے دوران تو آپ سوچو کہ کس طریقے سے باقاعدہ آواز کو بنا کر اور لے دے دے کر بنایا جاتا تو اور خوبصورت لگتی ہے پھر وہ آواز۔ تو ہر بندہ جو نامحرم ہے اس کی طرف آواز جا رہی تو یہ ناجائز ہے، پہلی بات۔ اب قوالی پر آ جائیے، قوالی جو ہے نا، یہ تو بھائی ایک میتھڈ ہے، وہ میتھڈ ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی تعریف کرنے کا انداز ہے، اور تعریف کرنے کا انداز کیا ہے؟ کسی شخصیت کی یا کسی ذات کے اوپر وہ قوالیاں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو اشعار کا استعمال کیا جاتا ہے وہ نہایت غیر مناسب ہوتا ہے۔ بہت ساری قوالیوں میں سب کو نہیں بولوں گا، کچھ قوالیاں شاید میں کہوں گا کہ کچھ جو کہہ سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں، لیکن اکثریت جو قوالی ہیں ان کا جو پس منظر ہے اگر آپ اس پہ غور کرو گے تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ شرکیہ اشعار ہوتا ہے۔ عیسیٰ کے قدموں میں موسیٰ، موسیٰ کے قدموں میں عیسیٰ، اور پتہ نہیں اس طریقے کچھ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہ جانے اس شخصیت کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں وہ لفظوں میں، اللہ سے ملا دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ میں آپ کو سیدھی سیدھے بتاؤں، بہت ساری قوالی ہیں جو مجھے بھی ڈائریکٹلی ان کے ورڈز تو نہیں یاد، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کچھ سمجھو گے نا تو اس میں یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم اللہ کے ساتھ، یا تم جو ہے ہمیں دینے والے ہو اور تم ہی دیتے ہو، اور مطلب مختلف قسم کی باتیں اس طریقے کی۔ تو بھائی اگر ایسی کوئی قوالی ہے تو بالکل حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہے ہماری نظر میں۔ اور ہماری نظر میں کیا، دین ہی جب اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم ہوتا یہ کہ جذبات میں آگے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، وہ یہی رہے بولا یہی جاتا ہے مختلف الفاظ میں۔ جب تعریف کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی تعریفیں لے آتے ہیں جو جھوٹ بھی ہوتی ہیں، من گڑت بھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں کوئی اتھینٹک ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہوتے، پھر بھی ہم اس بارے میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ فضول ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوالیاں بھائی پہلی بات تو سننا ہی نہیں چاہیے، میرا مشورہ، ذاتی مشورہ یہ ہے۔ اس سے بہتر ہے ہم سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں جو حمد ہیں وہ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اچھی نعتیں وہ نعتیں جو واقعی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، نہ کہ کسی خاص طبقے کو، خاص کلچر کو، خاص سوسائٹی کو ہیڈ کرنے والی نعتیں بھی بنائی گئی ہیں نا آج کل آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہیں ایسی نعتیں جو خاص کر جلن کے اوپر یا تپانے کے اوپر بنائی جاتی ہے، تو وہ نعتیں نہیں ہیں، پھر وہ مذاق اور تماشے ہیں۔ نعتیں وہ ہوتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین اشعار ہوں، ان کی تعریف بیان ہو رہی ہو، ان کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہو، یہ ہے بیسیکلی جو نعت کا اصل جو روح ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کے مطابق اگر کوئی نعت ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کو آپ سنو بھی اور اس کو پڑھو بھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اکارڈنگ اگر کوئی اور ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ.